اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے اعجاز بیانی کو پیش کر رہا تھا۔ اس میں دو چیزیں بیان کی گئیں، گزینش کلمات اور شیوہ بیان۔ اب اس میں نمبر 3 پہ آج ہے جیم عنوان ڈالا گیا ہے، موسیقی قرآن۔ اس موسیقی کو وہ موسیقی نہ لیجئے گا آپ، یعنی قرآن کا جو آہنگ ہے، جو لحن ہے، جو قرآن کے لفظوں کی ترتیب ہم آہنگ کلمات کے ساتھ ہے، ہم قافیہ کلمات کے ساتھ ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ جب قرآن مجید انسان سنتا ہے تو ایک عجیب نظام بدیع صوتی سے روبرو ہوتا ہے، یعنی صوتی یعنی آواز ہے نا، آواز میں ایک عجیب طرح کا نظم پایا جاتا ہے اس کو پڑھتے وقت اور اس کو سنتے وقت، جو انسان کو اپنی طرف جلب کرتا ہے۔ اس کے جو حرکات ہیں، جو سکنات ہیں، جو الفاظ کی گراوٹ ہے، اس کا اٹھانا ہے، اس کی دل نشین اس کی جو ترتیب ہے، آیات کی جو سیٹنگ ہے، وہ عجیب و غریب ہے۔ میں 2 مثالیں دے رہا ہوں، ایک قرآن جو آپ کی کتاب میں، اور دوسری میں قرآن مجید سے پڑھ کر ایک سورہ کی مثال دے رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے گا کیا آہنگ پایا جاتا ہے، دلکش۔ مثلا سورہ نجم کا ذکر ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اب آپ دیکھیے لفظوں کی سیٹنگ، اذا ہوا وما غوا عن الهوى، یہ الفاظ دیکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو دیکھنا ہے دوسری جگہ تو ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، سورہ مومنون، اس کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لفروجهم حافظون، ایک آیت چھوڑ کر کے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اب آپ دیکھیے یہ جو لحن ہے، یہ جو انداز ہے، جو طریقہ، البتہ میں قاری نہیں ہوں تو میں اس طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں اور نہ پڑھ پاتا ہوں، میں تو بغیر لحن کے پڑھتا ہوں، لیکن جو لحن سے پڑھنے والے ہیں آپ محسوس کریں، عجیب جذابیت ہے۔ اور سب سے اچھا تو رسول اکرم پڑھتے تھے، لحن داؤدی سے بہتر، کہ کفار و قریش شب کے سناٹے میں آ کے چپکے سنتے تھے نبی کو، رات بھر سنتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے اور صبح چلے جاتے تھے، اور اس طریقے سے ایک عجیب دلکشی سامنے آتی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک آیات قرآن مجید کا پراکندہ اور بکھری مناسبتوں سے نازل ہونا، ٹھیک ہے، اور آیات کا آپس میں متناسب ہونا، یہ الگ بات ہے۔ کوئی آیت کسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے، کسی موقع پہ اس کا سبب نزول کچھ اور ہے، کوئی آیت کچھ اور مناسبت سے نازل ہوئی، مگر جس سورے میں رکھی گئی ہے، اب آپ دیکھیں ان کا آپس کا آہنگ ایسا لگ رہا ہے کہ محتویٰ و مضمون جو ہے وہ آپس میں ملتا جلتا نظر آ رہا ہے، تناسب معنوی بھی پایا جا رہا ہے آیات سور میں۔ یہ قرآن کی عجیب پرکشش منزل ہے۔ یا پھر آ جائیے دال پر ابجد، دال پر نکتہ و ظرافتہ، جو نکتے اور ظرافتیں قرآن مجید میں ہیں، اور قرآن مجید میں استعارہ ہے، تشبیہ ہے، کنایہ ہے، مجاز ہے، اور دوسری اس طریقے کی فراوان چیزیں ہیں کہ جو قرآن کے حسن کو بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سخن دانان ہیں، جو سخن فہم افراد ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی جو تشبیہات ہیں
وہ متین ترین تشبیہات کلام عرب میں، بلکہ کلام عرب میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی ہے جو تشبیہات قرآن مجید میں پیش کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، ابن اسیر جو ہے وہ بہت ہی مشہور اور معروف ادیب گزرے ہیں، صاحب کتاب کتب مختلفہ ہیں، کتاب ان کی تاریخ میں بہت مشہور ہے اور ادیب بھی ہیں عالم اسلام کے۔ وہ آیا جعلنا اللیل لباسا کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی ہم نے رات کو لباس قرار دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ عجیب تشبیہ ہے کہ اس کے پہلے عرب میں اس تشبیہ کا استعمال نہیں ہوا تھا کہ رات کو لباس قرار دیا گیا ہے، چونکہ لباس جو ہے وہ انسان کے بدن کو چھپا لیتا ہے۔ رات کی تاریکی جو ہے وہ دن کے انسان کے اسرار کو پردے میں چھپا دیتی ہے۔ دن میں جو کچھ واضح ہوتا ہے وہ سب پس پردہ چلا جاتا ہے ظلمت شب کی وجہ سے، اس لیے اسے لیل کو لباس قرار دیا گیا ہے۔ یا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں اس تشبیہ کی، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہن لباسکم وانتم لباسہن، ہے نا، وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، ٹھیک ہے، یعنی تم ان کے اسرار پہ پردہ ڈالنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے ہو، وہ تمہارے اسرار پہ پردہ ڈالنے والی اور تمہاری حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو یہ تشبیہات جو ہیں وہ قرآن مجید کی پرکیف تشبیہات ہیں، جس کی مثال جو ہے دنیا ادب میں ملنا بہت مشکل ہے اور ایک منفرد انداز ہے قرآن مجید کا۔ اب اس کے بعد آ رہی ہے اگلے درس میں جو آپ کی کتاب کے لحاظ سے درس نمبر 20 ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اعجاز کے سلسلے میں گفتگو بڑھاتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے اعجاز معانی کے بارے میں۔ اعجاز معانی، قرآن مجید کے اعجاز معانی کو دیکھا جائے، یعنی اعجاز معانی کا مطلب معنویات، اخلاقیات، قرآن مجید نے کس طریقے سے معنویات کو اس عظیم طریقے سے پیش کیا ہے، ایک عجیب طریقے سے پیش کیا ہے کہ دنیا حیرت زدہ ہے کہ اس معارف، اس طریقے کے معارف کو اور معنویات کو اس کے پہلے نہ پیش کیا جا سکا نہ اس کے بعد پیش کیا جا سکا۔ قرآن مجید کی زیبائی اور خوبصورتی صرف فصاحت و بلاغت میں نہیں ہے، بلکہ مفاہیم اور معانی جو عمیق ہیں، معانی کی جو گہرائی ہے، مفاہیم کا جو عمق ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے یہ زبردست ہے اور قرآن مجید کی انفرادیت کو ثابت کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کے درمیان ظاہر ہوئے اور لوگوں کو تاریکی سے نکال کر کے نور کی طرف لے کے گئے اور نور کی طرف ان کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے ایک ایسی کتاب کو جو ہر شے کے لیے تبیان ہے، بیان کرنے والی اور واضح کرنے والی اور آشکار کرنے والی، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن مجید جو ہے جس زمانے میں نازل ہوا وہ زمانہ وہ تھا کہ جب سطح جو ہے وہ کلچر کی، ثقافت کی، فرہنگ کی، ان لوگوں کی بہت نیچے تھی۔ ایسے ماحول میں نازل ہوا کہ جہاں چوری چماری کو اور گنڈئی کو اور ڈکیتی کو امتیاز سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ جو ہے وہ فرہنگ ذلیل کا شکار تھے، بالکل ان کلچرڈ لوگ تھے، اور البتہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ جاہل تھے اس لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کے لحاظ سے اس منزل پہ تھے کہ قرآن کے لیے مورد تحدی اور چیلنج کے معرض میں قرار پا سکیں، فصاحت و بلاغت کے عروج پر تھے۔ لیکن جو اس کو کہتے ہیں جاہلیت کے شکار تھے، کلچرڈ نہ تھے یہ لوگ، بے عدالتی کا ان کے یہاں وہ تھا، ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں قرآن مجید نے نازل ہو کر کے ان کو علم نہیں صرف، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ معنویت، علم کے ساتھ ساتھ ادب، علم کے ساتھ ساتھ تربیت کے سلیقوں سے آشنا کیا، صداقت کے بارے میں بتایا، امانت داری کے بارے میں بتایا، وحدت اور انسانیت کے بارے میں درس دیا، اور پرچم انسانیت کو بلند کیا، اور پرچم معنویت اور روحانیت کو قرآن مجید نے بلند کیا، اور تاریکی سے نکال کر کے، ظلمتوں سے نکال کر کے نور کی منزل میں انسان کو معجزانہ طور پہ قرآن نے وارد کیا ہے۔ جس انداز سے بتایا ہے قرآن نے، اس انداز سے اگر نہ بتایا جاتا تو یہ انکلچرڈ لوگ معنویت کی بلندی پہ نہ پہنچ پاتے اور بڑی بڑی شخصیتوں میں تبدیل نہ ہوتے۔ چنانچہ اس میں سے مثالیں کچھ دی جا رہی ہیں۔ عدالت و امانت کے مفہوم کو قرآن مجید نے اس خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے کہ سننے والا انگوش بدندہ ہیں۔ چنانچہ اعلان ہوتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا اماناتکم الی اہلہا،
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تحكموا بالعدل کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم جو صاحبان امانت ہیں ان تک ان کی امانتوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان حکم کرو، قضاوت کرو، تو پھر عدالت کے ساتھ کرو، عدل اور انصاف کے ساتھ قضاوت کرو۔ یا دوسری جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے خوبصورت انداز میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ پروردگار عالم تمہیں امر کرتا ہے عدل کا، احسان کا، ذی القربى کے حق کو ادا کرنے کا، ٹھیک ہے، قرابت داروں کے حق کو ادا کرنے کا، اور تمہیں فحشا سے یعنی برائیوں سے اور منکر سے روکتا ہے، اور تمہیں سرکشی سے اور ستم سے روکتا ہے، اور تمہیں وعظ اور نصیحت کرتا ہے اللہ، تاکہ تم جو ہے وہ کچھ سیکھ لو، تمہیں کچھ سبق مل جائے، تم یاد کر لو کچھ۔ اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نہ صرف یہ کہا گیا کہ تم سدھر جاؤ، بلکہ قرآن ایک معارف، ایک عجیب معنویت کو پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں خود سدھر کے نہیں رہنا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی سدھارنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے ایسی کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ چنانچہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے صاحب کتاب کی طرف سے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں متجاوزان اور سرکشوں اور بدماش ٹائپ کے لوگوں سے مقابلے کرنے کے لیے بھی عجیب بات کہی۔ آپ دیکھیے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ظلم ہے، اور یا وہ ہے کیا نام ہے ظلم پذیری ہے، یا انسان ظلم کرتا ہے یا ظلم سہتا ہے، لیکن قرآن مجید یہ درس دیتا ہے جس کو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ اور اس رخ کو ایک شعر میں کسی حد تک پیش کیا گیا اردو کے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اب تعدی جو ہے، تجاوز جو ہے، اس کو قرآن اور اسلام پسند نہیں کرتا، مگر اب آپ یہ دیکھیے گا کبھی ایسا ہوتا ہے متجاوز جو ہوتے ہیں، تجاوز گران جو ہوتے ہیں، ان کا بدلہ لینے کے لیے بدلہ لینے والا اگر اس کا بس چلتا ہے تو زیادہ بدلہ لے لیتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کا ناحق تھپڑ نہ کھاؤ۔ اب اگر کسی نے تھپڑ ناحق مار دیا ہے تو پھر بدلہ لینے والا ایک تھپڑ کے بدلے میں 4 تھپڑ مارتا ہے، مگر قرآن کی آپ بات کو دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کوئی تم پر تجاوز کرے تو تم اس کے ساتھ ویسا ہی تجاوز کرو جیسا اس نے کیا ہے، یعنی جیسا اس نے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا ویسا تم کرو۔ یعنی نہ تو ظلم کو سہنے کی قرآن اجازت دیتا ہے، اور نہ یہ اجازت دیتا ہے کہ جتنا ظلم کیا گیا اس سے زیادہ بدلہ لو۔ اب سمجھ میں آیا مولا کائنات نے وہ جملہ کیوں فرمایا تھا اپنے ملزم کے لیے کہ اس نے ایک ضرب لگائی ہے، اگر میں زندہ رہ گیا تو مجھے پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن اگر میں مر جاؤں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو پھر ایک ضرب لگائیے، ایک ضرب کے بدلے میں اس کے اوپر ایک ضرب لگانا۔ یہ ہے قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانے والا واقعی معلم قرآن۔ نمبر 4 میں بیان فرماتے ہیں تقوی اور جہاد انسان کی برتری کا معیار ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ نے تم کو ایک مؤنث اور مذکر سے پیدا کیا ہے، باپ اور ماں سے پیدا کیا، اور تم کو الگ الگ گروہوں اور قبائل میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم لوگ پہچانو ایک دوسرے کو قبیلے اور گروہوں کے حوالے سے۔ گروہوں اور قبائل میں تو اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ تم تعصب کا شکار ہو جاؤ، گروہ اور قبائل میں مختلف شکلوں میں مختلف قوموں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان کا سبب بن سکے، ایک دوسرے کو کی شناخت کا سبب بن سکے۔ ان اکرمکم، مگر یاد رکھنا جو الگ الگ گروہوں میں تم بٹے ہوئے ہو، عرب ہو، عجم ہو، کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، فارس کے ہو اور حجاز کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، نسل پرستی ہو، خاندان پرستی ہو، کنبہ پرستی ہو، یہ نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ تم تعصب کا شکار ہو جاؤ۔
دیکھنا تم میں سب سے بہتر کون ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو صاحب تقوی زیادہ ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ مجاہدین کو اللہ نے قائدین کے اوپر یعنی جہاد نہ کرنے والے اوپر تو فضیلت عطا کی ہے۔ گفتگو اور آگے بڑھے گی اگلے درس میں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔